لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی، سحری اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اس میں سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی، تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے۔ کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو اب عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں، تو عربی غیر عربی برابر ہو گئے ہیں، لیکن 30 پارے 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ صورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی۔ جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی، اور میں نے 4 مہینے کر دیے۔ تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور بہت مشکل سفر تھا۔ لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی۔ ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے تھے۔ 3-3 4-4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں
किसी को पता ना हो हमारा। वहाँ से हम आटा लेते, चावल लेते, सब्ज़ी लेते, हमें दूध नहीं देते थे चाय बनाने के लिए, और एक छाप लगी हुई थी कि ये वहाबी हैं, इनको कुछ नहीं देना। और सफ़र पैदल था हमारा, तो हम पैदल चल के एक बस्ती में पहुँचे, तो बहुत थकावट थी, हम सफ़ों पर ही लेट गए और सो गए। तो खड़खड़ की आवाज़ आई, मेरी आँख खुली तो हमारा अमीर पहले उठा हुआ था, वो उर्दू स्पीकिंग था। मेरी असल ज़ुबान ये चनावड़ी थी, जिसको जांगली कहते हैं, जांगली ज़ुबान। तो वो इलाका जांगली ज़ुबान का था। तो 5-6 फुट के जवान कुहाड़ियाँ, टोके, छुरियाँ ले के खलोते। तो वो फौत हो गए हमारे अमीर नियाज़ मोहम्मद डोगर रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे, ओ भाई तारिक जमील, इनको समझाओ भाई, देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे बात करो। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं वेख लिया तुसी असला चाहते आए हो, हुण असी दौड़ तो सकते नहीं हैं, जो तुसी करना है कर देवे जे, पर पहले साड़ी गल तो सुन लो। तो उनकी थोड़ी अजनबियत दूर हुई कि उनकी ज़बान में एक उस वक्त तो मेरी 18 साल उम्र थी, एक लड़का बात कर रहा है। तो एक दूसरे को देखने लगे, तो आखन लगे, आंदा तो ठीक है, सुनता ले ये की आंदन। तो आके बैठ गए उसी तरह, कुल्हाड़ियाँ और टोके हाथ में। तो मैंने अपनी ही ज़बान में उनसे बात शुरू की। अब याद नहीं मैंने क्या बात की, लेकिन एक उठा कुल्हाड़ी फेंक के आया, दूसरा टोका फेंक के आया, तीसरा छुरा फेंक के आया। सारा उन्होंने असला बाहर फेंक दिया और कहने लगे, आज शाम दी इफ्तारी तुहाडी असी करावनी। तो मैं आख्या, ये पहले टोके चाहते क्यों आ गया टुकण वास्ते? कि साढ़े मौलवी सानू आख्या ये वहाबी हैं, इन्हों टुक छड्डो, इन्हों मारना भी सवाब है। असा तो इस पर वो आया से। फिर उन्हें हम 2 दिन वहाँ रहे, उन्होंने हमें सहरी भी खिलाई, इफ्तारी भी खिलाई, और अगले गांव तक छोड़ने गए। तो मैं बताना उसमें ये चाहता था कि मैंने पहले रोज़े से दुआ मांगनी शुरू की, या अल्लाह पैदल सफ़र है, मुशक्क़त का सफ़र है, शब कदर 5 रातों में आती है, जिस रात में वो आए रात तो मुझे जगा दे, मैं 5 रातें नहीं जाग सकता। पैदल चल के आते हैं, आगे लोग धक्के देते हैं, तो जो रात आने वाली हो ना, या अल्लाह मुझे उसमें जगा देना। तो 21 की रात थी और हम एक गांव में थे, वो अहले हदीस का गांव था। उन्होंने हमें नहीं निकाला, उन्होंने हमें इज़्ज़त से रखा भी सही। तो रात के 12 बजे मुझे किसी ने यहाँ हाथ देकर ऐसे उठा दिया। तो मैं यूँ उठा, और ये दिसंबर का महीना था। तो मैंने इधर देखा, मैं आख्या मैंने क्या उठाया है? फिर मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। तो मैंने रज़ाई दोबारा ऊपर लेकर मैं लेट गया। तो सराने पर सर रखते ही मुझे ख्याल आया कि आज तो 21 की रात है। एकदम मैं उठा, रज़ाई बाहर फेंकी और भाग के बाहर निकला। तो रोशन रात थी, 21 को चांद तो नहीं होता है, लेकिन रोशन, और सर्दी नाम की शय कोई नहीं थी। ये भी एक अलामत है कि मोतदिल रात होती है, उस रात में न गर्मी होती है न सर्दी होती है। तो मैंने इस एक दुआ पे ज़ोर लगाया, या अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी के लिए कबूल कर ले, सारी ज़िंदगी के लिए कबूल कर ले। सहरी तक मैं ये दुआ करता रहा। अब ये तो मौत पे पता चलेगा कि कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ के चला दिया। निस सदी गुज़र चुकी है। तो सुबह जब हम उठे और अगली बस्ती जाने लगे, या उसी में हम ठहर रहे थे, तो मुझे ख्याल आने लगा, ये तू की दुआ मंगी, तू तो डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये तू की मांग लिया कि या अल्लाह मैंने सारी ज़िंदगी वास्ते कबूल फरमा। तो ये ऐसे कशमकश।
پھر میں نے کہا جی اللہ نو منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹری تو پئی ہے، پڑھ لیسا ڈاکٹر بن جاسا۔ تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں، اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔ تو قدر کے جو معنی ہیں نا وہ اس ساری صورت میں آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر کہتے ہیں، یہ تو بڑی قدر والا ہے، بڑی شان والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شان والی رات کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک معنی آ گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظیم الشان رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں آ گیا کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ دوسرا قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگلا آیا کہ کچھ خبر ہے کہ وہ قدر کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو اب قیمت بتائی۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں بتایا کہ وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، تو بتایا کہ اس کی مسافت کیا ہے؟ اس کی مسافت ہے صبح صادق تک یہ باقی رہتی ہے۔ تو قدر کے جتنے عربی میں معنی ہیں وہ سارے اس صورت میں اللہ نے گھمائے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے، یہ 3 راتیں پیچھے ہیں۔ یہ جو بھائی بہن جاگ لے گا، اعتکاف والوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت کا اجر ہی لکھا جاتا ہے۔ جو ہماری مستورات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف والے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے 10 راتیں اللہ کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھو، اس کا ذکر ہی لکھو، اس کی تلاوت ہی لکھو۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گناہ کر رہے ہیں، جب تک وہ گناہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا مغرب پر توبہ کر لے تو ساری زندگی کی شراب معاف ہو جائے گی۔ عاق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا اور انہیں دکھی کرنے والا، وہ بھی اگر 1 گھنٹہ پہلے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لے تو رات میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تیسرا قاطع الرحم، رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑنے والا، سینگ اڑانے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سارے خون کے رشتے ہیں، پھوپھی،
یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، تو ان سے جو بدتمیزی کرتا ہے، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے مشاحن۔ مشاحن ہوتا ہے کینہ رکھنے والا، اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، اور کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہو، پکی نیت ہو کہ میں نے میری داڑ ایٹ ایک باری آ جائے پھر ویکھے جے میں کی کریں نا، یہ کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا عزم رکھنے والا، پکا ارادہ رکھنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بھی توبہ کر لے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ساری دنیا کے مسلمان اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، باقی تو میرے نبی کے برکتیں تو گنتی سے اوپر ہیں۔ یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے۔ اب یہ ایک عالمی فضیلت تھی سب دنیا کے اہل ایمان کے لیے جو پہلے ہم سے گزرے۔ تو میرے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ یہ تو نے ساری امتوں کو دیا، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے کون قرضہ دیتا ہے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے عرض کیا اللہ زد امتی، یا اللہ کچھ زیادہ کر دے۔ اس میں کوئی گنتی کوئی نہیں تھی کہ میں کئی گنا زیادہ کر کے دوں۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کی یا اللہ کچھ زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا اس کے 700 گنا کر کے لکھوں گا۔ تو 1 پہ 700 تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ پھر بھی میرے نبی نے عرض کی قربان جاؤں آپ کی محبت پر جو امت کے ساتھ تھی، رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تینوں کیڑی کمی ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، اچھا میرے محبوب چھوڑو گنتی ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزار دیں گے ان کو بے حساب دیں گے۔ 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ چھپر پھاڑ کے دیں گے، کہ اتنا دیں گے کہ وہ کوئی حساب بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں مطلب ہیں اس لفظ کے۔ تو میرے نبی کی طفیل اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، عید کی نماز عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے عید کی نماز کوئی نہیں تھی، ہمیں عید کی نماز دی، ہمیں قیام اللیل دیا، اس میں جنت کے دروازے کھول کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو بند کر دیا، اور نفل کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 گنا کر دیا، اور ساری مخلوق کو روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں مشغول کر دیا۔ پوری کائنات کی مخلوق جاندار بے جان روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور آخری رات چاہے 29 کی ہو چاہے 30 کی ہو۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ مہینہ 29 کا ہو، روزے ہمارے 30 لکھے جائیں گے۔ مہینہ 30 کا ہے پھر تو 30 ہی لکھے گئے، لیکن اگر 29 کا مہینہ ہے تو ہمارے روزے 30 ہی لکھے جائیں گے، کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو تیار تھے 30واں روزہ رکھنے کے لیے، میں نے 29 پر چاند نکال دیا تو 30واں روزہ بھی ان کا لکھ دیا جائے۔ تو اس طرح بھائی بہنوں، یہ قیمتی راتیں، قیمتی دن جلدی سے گزر جاتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم
بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہ جو بھی سن رہے ہیں وہ جاگیں اور اللہ سے مانگیں، یا جتنا جاگ سکتے ہیں۔ نیند آ جائے تو میرا نبی کہتا سو جاؤ، اپنے آپ کو زبردستی نہ جگاؤ، بشاشت کے ساتھ جاگو، اور تھک جاؤ تو لیٹ جاؤ، اللہ مہربان ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے شہنشاہ اعظم، اے کل کائنات کے مالک، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا، اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد عورت جڑے ہیں۔ آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں، دروازے بند کروا دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، بوڑھی مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے۔ آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا۔ یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آج شب قدر ہے میرے مولا، یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آج شب قدر ہے۔ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا، تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے میرے مولا، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا، ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی۔ اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا؟ تیرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ؟ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے یا اللہ۔ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ۔ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے، صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو، تو کہا آپ نہ کاٹتے، کہا وہ میرے اللہ کا حکم، آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ، اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آ جا میرے مولا۔ فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ۔ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں
یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. تو نے یہ دیش دیا تھا. میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں. آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں. آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں. ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا. ہم تباہ ہو کے برباد ہو کے میرے مولا. راہ روئی میرے مولا نہ رہا. یا اللہ تو مہربانی کر دے. یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے. ہماری فریادیں تیرا نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر. یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے. ہم بڑے پریشان ہیں. ہم بڑے تباہ ہیں. یا اللہ امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا. 300 سال ہو گئے ہیں اندھیری رات چھائی ہوئی ہے. عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں. پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی, ظلم میں گم ہو گئی, زنا میں گم ہو گئے, سود میں گم ہو گئے, قتل و غارت میں گم ہو گئے. یا اللہ تو آ جا میرے مالک, اپنا فضل فرما دے. یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے. تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں. ہو سکتا ہے میں ممبر پہ ہوں میرا آنسو ریاکاری کو لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے. وہ تجھے رونا بڑا پسند. کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ جائے, کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو, کسی بڑھیا ماں کی آنسو اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے. کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند بڑے ہیں. یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے. ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود دے گا, کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے, فریاد کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما, ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما, ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. امت میں امت پناہ پیدا فرما دے, امت پناہ پیدا فرما دے. چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے, آپس کی نفرتیں مٹا دے, ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے. ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں. ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا, غیرت مند بنا. پوری امت میں نماز کو زندہ فرما, پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما. یہ سود کی لعنت کو ختم فرما, یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما, یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما, یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما, یہ قتل و غارت ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما. یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح, اس رشوت کو ختم فرما, بے ایمانی کو ختم فرما. ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, انصاف نہیں ملتا. اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے. ہم تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ, اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے. یا اللہ کتنے امت کے مظلوم پس کے مر گئے, ان کی جائیدادیں بک گئی, انہیں انصاف نہ ملا. یا اللہ, یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے, ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے, ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے, ایمانی بیداری نصیب فرما دے. یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے
اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نااہلوں کے حوالے نہ فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے، جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، یا اللہ قبر بڑی گھاٹی ہے، اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، یا اللہ ہماری چولی میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے، جہنم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، پر ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے، یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا، یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم